प्रोग्राम आगे ही के साथ आपकी मेज़बान शमाम लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत और किरदार के आईने में इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप बे इंतहा मोहब्बत करते थे, बे इंतहा इश्क आप फरमाते थे। आप वो इंसान थे जो सबसे पहले ईमान लेकर आए और ईमान लाने के बाद अमन हो या जंग हो हर हाल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे। आप इस्लाम की राह में अपना सब कुछ निशावर करते थे। मज़ीद आपको जानते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिजवाना लतीफ़ साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिजवाना बाजी, जिस तरह का मौजू है मैं गुजारिश करूँगी कि आप हमें बताइए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या नाम और लक़ब था? बहुत शुक्रिया शमामा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, शमामा बहुत शुक्रिया आपका। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के वो अज़ीम सपूत हैं कि जिनका ज़िक्र किए बग़ैर इस्लामी तारीख़ का तज़किरा मुकम्मल नहीं हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो शफ़क़त, जो मोहब्बत और जो मकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया, जो कुर्ब अता फरमाया, वो किसी और के मुक़द्दर में आता हुआ हमें नज़र नहीं आता है। सही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जहाँ तक नाम और पैदाइश का ताल्लुक़ है तो वैसे तो हम सभी जानते हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अबू बकर और आपका जो लक़ब है सिद्दीक़ था। लेकिन रवायात में आता है कि आपका नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर बिन अमरू बिन काब बिन साद बिन तईम बिन मर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फ़ाहर था। ये आपकी जो बताया है, बेसिकली अरब में भी ये होता है कि नाम लेते हैं और उसके बाद उनके अब्बू, फिर उनके वालिद, उनके वालिद, उनके वालिद, इस तरह से पुश्त दर पुश्त चलते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो असल नाम था वो था अब्दुल्ला बिन उस्मान। तो अबू बकर और सिद्दीक़ जो है आपकी कुनियत और आपके अलकाब में से हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नस्ब शमामा 7वीं पुश्त में जाकर आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊपर की तरफ से 7वीं पीढ़ी में जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिला नस्ब मिलता है, इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी 7वीं पीढ़ी में जाकर, यानी कि 7 पुश्तें इधर से 7 इधर से, तो 7वीं में जाकर दोनों का सिलसिला नस्ब मिल जाता है। अच्छा। तो इस तरह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब से भी है, कुरैशी हैं आप। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ग्रामी का नाम जैसा कि हमारे सब नाज़रीन जानते हैं अबू कहाफ़ा और आपकी वालिदा का नाम सलमा है। अबू कहाफ़ा बाद में इस्लाम से भी मुशर्रफ हुए, यानी कि आपके वालिद भी इस्लाम लेकर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन जलीलुल कदर सहाबी और खलीफा अव्वल की विलादत के हवाले से आपने कहा, अगर विलादत की तरफ से देखें तो एग्जैक्ट तारीख और ये सब कुछ तो रवायात में हमें नहीं मिलता है, लेकिन ये मिलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल और तकरीबन 2-3 महीने पहले आपकी पैदाइश हुई। अच्छा। यानी कि उम्र के लिहाज से थोड़ा से बड़े थे। लेकिन हम जब नाज़रीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के हवाले से पढ़ते हैं तो शमामा हमें पता चलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो दोस्ती और मोहब्बत का जो ताल्लुक़ था और जो करीबी साथ था वो कबूल इस्लाम के बाद यकीनन और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। लेकिन उससे पहले भी हम पढ़ते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست، ساتھی اور غمخوار ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ساتھ جو ہے بہت لڑکپن کی عمر سے they were good friends. جی. اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے دیکھیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 2-2.5 سال کا ہی اگر ڈفرینس ہے تو اس عمر میں عموماً ہوتا ہے کہ جن سے دوستی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہی کے لیے مطلب کافی لانگ لاسٹنگ کہہ لیجیے. جی بالکل دور تک جاتی ہے اور ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی مزاج شناسی جو ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے. اچھی ہو جاتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ جس طرح آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی طرف دیکھیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب جو ہے اعلان نبوت سے پہلے دیا گیا. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کا جو مقام ہے عرب میں وہ نبوت سے پہلے بھی بہت مسلمہ تھا. بہت زیادہ ادب اور احترام اور عقیدت کے لحاظ سے دیکھا جاتا تھا اور آپ کی شخصیت کو مثالی شخصیت کے طور پر لوگ فالو کرتے تھے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں شمامہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بھی ساتھی ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیجئے. بالکل. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار ثور ہی کے دوست نہیں ہیں، جو اعلان نبوت سے پہلے کے دوست نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے کے دوست ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ صادق اور امین کے لقب والی جو ہستی ہیں، جو شخصیت ہیں جنہوں نے آگے چل کر نبی آخر الزمان کے مقام پر فائز ہونا ہے، خاتم النبیین کا اعلان ہونا ہے جن سے، ان کے جو بچپن کے دوست ہیں ظاہری بات ہے کہ انہوں نے ان کی شخصیت سے بچپن میں بھی فیض حاصل کیا ہوگا اور اچھے عادات و اطوار لیے ہوں گے. بالکل. یہ وہی بات ہے دیکھیے رضوانہ باجی کہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ جسے کہتے ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کمپنی کا جو اثر ہوتا ہے، ایک تو وہ دوست ہی ویسے ہی، اور ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ جب ان کی صحبت میں رہے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ کافی زیادہ انفلوئنس تھے وہ. جی. صحبت شمامہ ظاہری بات ہے کہ آپ کی صحبت جو ہے آپ کو بناتی ہے جو آپ ہیں. جی. وہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا ہے نا شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا، سودا پاویں مل نہ لئیے تے بلے آن ہزارا. بے شک. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا، سودا پاویں مل نہ لئیے تے چڑکے آن ہزارا. یعنی کہ آپ اگر عطر فروش کی دکان پہ بیٹھ جائیں کچھ دیر کے لیے تو آپ اس سے عطر خریدیں یا نہ خریدیں. آج کی پرفیوم کی شاپ پہ بھی دیکھ لیں کہ پرفیوم لینے جاتے ہیں آپ، بے شک پرفیوم لیے بغیر آ جائیں لیکن اس جگہ پہ اس ماحول میں ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے. تو جب شمامہ مادی چیزوں کی قریب بیٹھ جائیں تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اچھی جگہ پر بیٹھیں گے، اچھی چیزوں کے جگہ پہ بیٹھیں گے، کھانے کی دکان پہ بیٹھیں گے تو اٹھیں گے تو آپ کے پاس سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. عطر کی دکان سے اٹھیں گے اور تو آپ کے پاس سے عطر کی خوشبو آ رہی ہوگی. آپ بری صحبت میں ہیں تو آپ بری عادات و اطوار لے کر جو ہے اٹھیں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحبت خاتم النبیین سید المرسلین محسن انسانیت انسان کامل میں رہے ہوں سبحان اللہ، اور ان کی اپنی ذات اور شخصیت پر اس کا اثر نہ ہوا ناممکن ہے. تو ہم اسی وجہ سے شمامہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بھی بت پرستی نہیں کی تھی. کیا بات ہے. مطلب یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ کتنا بڑا ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ اس وقت میں جب جہالت ہر طرف ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے ہدایت دی ہوئی. بالکل اپنے بچوں کے نام عبداللات اور عبدالعزیٰ اور عبدالمناع رکھ رہے ہیں تو اس وقت حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ جو ہے
اور آپ کی شخصیت کے، جب خانہ کعبہ کے اندر شمامہ 365 بت پڑے ہوں اور لوگوں میں بت پرستی اتنی عام تھی کہ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے نا کہ حضرت داہیہ کلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا کرتے تھے کہ میرے زمانہ جاہلیت کے 2 ایسے واقعات ہیں کہ ایک کو جب میں یاد کرتا ہوں تو میرا آنسو نہیں رکتے، اور دوسرے کو جب میں یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی ہے. تو وہ ہنسی رکنے والا جو ہے ہماری اس جو بات کر رہے ہیں اسے ریلیٹڈ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سفر تجارت پہ گیا تو میری اہلیہ نے میرے ساتھ ظاہرہ کھانے پینے کا سامان اور دوسرا جو بھی سامان رکھا زیادہ رکھا، اس میں انہوں نے کیونکہ بت پرستی عرب میں اتنی پھیل گئی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں نا کہ ان کی رگوں میں خون کم اور شراب زیادہ دوڑتی تھی، اور ان کے دل میں بت پرستی اس طرح سے ہو گئی ہوئی تھی کہ جیسے ان کی فطرت ثانیہ بن گئی ہو. تو وہ جب سفر پہ جا رہے تھے تو ان کی اہلیہ نے آٹے کا ایک بت اپنا سو کالڈ خدا بھی بنا کر آٹے کا وہ بھی رکھ، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں سفر پہ گیا تو میرا سارا زادہ راہ ختم ہو گیا، کھانا وانا بھی ختم ہو گیا. تو میں نے کچھ دن تو بھوکے میں گزارا کیا، لیکن پھر بھوک نے مجھے اتنا ستایا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں کچھ بھی نہیں سوچ سکا کہ میں کیا کھاؤں. تو مجھے بت نظر آیا خدا جو آٹے کا بنا ہوا تھا، جو کہ آٹے کا بنا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کھا لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی یاد آتا ہے تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کہ میرے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ معاشرہ کہ جس میں شرک اور بت پرستی اتنی زیادہ سرایت کر چکی ہو، اس معاشرے میں جب کسی ایسی ہستی کا ذکر کیا جائے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بت پرستی کی ہی نہ ہو، تو یہ پھر انسان سوچتا ہے کہ واقعی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اور انبیاء سے ظاہری بات ہے معجزے ہوتے ہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا معجزہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بھی بت پرستی کی، نہ کبھی کبائر گناہ جو ہوتے ہیں جیسے شراب نوشی عام تھی اور بہت بڑی بڑی برائیاں تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی انتہائی نفیس اور شریف و نفس مزاج کے مالک تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضوانہ باجی، ہم جو اس طرح کے موضوع لے کر آتے ہیں ہمارے ناظرین کو، آپ بھی مانتے ہوں گے یقیناً کہ اس سے ایمان کو تازگی ہوتی ہے، اس سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم دوبارہ سے سیکھیں اور ہم عمل کریں انشاءاللہ. رضوانہ باجی، میں گزارش کروں گی ہمیں بتائیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کیسے لے کر آئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اگر آپ جس طرح بتا رہی ہیں، میں بھی اور ہمارے ناظرین بھی ایک اس طرح کے دور میں اپنے آپ کو امیجن کر رہے ہیں جہاں پہ جہالت بھی ہے اور بہت ساری اسٹرگل ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں، اور اس ٹائم پہ آپ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی دوست ہیں، وہ واقعہ بتائیے کہ جب وہ ایمان لے کر آئے. جی شمامہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج کس طرح تھا، یعنی کہ آپ فطری طور پر شریف النفس تھے. جی، آپ نہ مشرک تھے نہ کافر تھے. اور ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے ناظرین کہ جو اسلام سے پہلے کا دور ہے اور جس میں شمامہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہے تو ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ حنفاء ہیں وہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان چند چیدہ لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے یہ حنفاء میں سے تھے، یعنی کہ یہ کافر و مشرک نہیں تھے. اور جب اسلام کا پیغام پہنچا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے خواتین میں
जो ईमान लेकर आई वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं। और आप तो उसी वक्त ईमान ले आई ना कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और आप के ऊपर वो कैफियत तारी थी। तो उसी वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। और मर्दों में जी जो है यहाँ कहा जाए कि हज़रत मर्दों में पहले आप रदी अल्लाह ताला अन्हु शख्स हैं कि जो आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए। और शमामा उसकी वजह जो है आपका जो फितरत सलीमा है, अल्लाह ताला ने आपको वो दिल, वो मिजाज, वो जहन, वो समझ अता की थी कि जो हक और सच को बिला ताखीर कबूल कर सकती है। हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं बहुत ज़हीन और सलीमुल फितरत थे। आपको पढ़ाई लिखाई से और इल्म से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। यही वजह है कि आपके वालिद ग्रामी हज़रत अबी कहाफ़ा जो हैं उन्होंने बचपन ही से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की तालीम और तरबियत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दी। और हमें रवायात में पता चलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु साहिब फसाहत और बलागत थे। यानी कि आप बड़े ज़बानदान थे, बड़े अदबी पर्सनैलिटी जैसे होते इस तरह से थे। और आपकी गुफ्तार इंतहाई नफीस थी और अरब में आपको बहुत शुस्ता और शाइस्ता किरदार का हामिल जो है समझा जाता था, बहुत समझदार समझा जाता था। यही वजह है कि इस्लाम के पैगाम के आने से पहले भी शमामा अरब के लोग अपना दियत और तावान यानी ये बहुत सेंसिटिव होता है। दियत कहते हैं कि जब किसी को कत्ल कर दिया जाए। अच्छा। तो उस वक़्त जो है अगर उसको कत्ल के बदले में कत्ल ना हो तो वो अफहाम व तफहीम से कुछ डैमेजेस पे करके तो आप उस शख्स को माफ़ कर देते हैं, जो कि आज भी रिवाज और इस्लाम का कानून भी है। सही। तो इसी तरह से तावान का जो है यानी कि फाइनेंशियल पेनल्टीज जो हैं, ये भी बहुत सेंसिटिव इशू है कि उसमें अफरात और तफरी तो हो जाए तो वो बड़ा सीरियस मामला हो सकता है। मतलब बहुत सेंसिटिव इस तरह से कि इंसाफ करना बहुत ज़ाहिर सेंसिटिव है और हर तरह से। बिल्कुल ना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दियत और तावान के जो मुकद्दमात थे वो कुरैश के और अरब के डील किया करते थे। यानी कि वो अपने उस वक़्त के जज थे। आज तो हम कहते हैं कि जी ये क्रिमिनल जज है, ये सिविल जज है। जजेस की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त के क्रिमिनल एंड सिविल जज थे और इंतहाई काबिल शख्सियत के मालिक थे, फहम और फरासत वाले थे। बिल्कुल यकीनन। मतलब जिस तरह की आपने बताया है कि सिद्दीक़ तो उनका लक़ब ही है और फिर उसके बाद वो ज़ाहिर है माशाल्लाह इतना उन्होंने इल्म भी हासिल किया, उसका शौक़ भी रहा। शमामा अगर हम एक लम्हे के लिए सोचें ना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कबूल इस्लाम से पहले की जो पर्सनैलिटी है, जो उनकी काबिलियत है, जो उनकी ज़हानत है, जो उनका विज़डम है, अक़ल है, जो उनकी बसीरत है, जो उनकी दूर अंदेशी है, इस सब को देखें तो इंसान सोचता है कि जो शख्स कबूल इस्लाम से पहले इतना काबिल था और सिर्फ काबिल ही नहीं, कुरैश में आपको बहुत इज्जत वाला मकाम हासिल था। और शमामा एक होता है ना कि कोई इंसान पढ़ा लिखा है यानी कि इंटेलिजेंट है जी, लेकिन समझदार इतना नहीं, समझदार नहीं है, बसीरत वाला नहीं है। सही। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंटेलिजेंट भी थे, साहिबे बसीरत भी थे, साहिबे फरासत भी थे, साहिबे फसाहत और बलागत भी थे। तो इस तरह के शख्स को जब
नबूवत से रोशनी भी मिले और वो ईमान का जो चिराग है वो उनके दिल में रोशन हो जाए, तो क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा। हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना सिर्फ ये कि इंटेलेक्चुअल थे बल्कि इसके साथ साथ आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। अच्छा। हम लोग पढ़ते हैं, हमारे नाजरीन ने सुना होगा कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत कामयाब और अमीर दौलतमंद ताजिर थे, लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी रवायात में आता है कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश के, अच्छा, हम जानते हैं कि हजरत उस्मान गनी कुरैशी नहीं थे रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश से हैं। कुरैश से, तो कुरैश में हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे ज्यादा कामयाब अमीर, क्या बात है, ताजिर थे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि कुरैश में मुझसे ज्यादा दौलतमंद और कामयाब ताजिर और कोई नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आपकी सखावत शमामा जी, मतलब जब ईमान लाए तो क्या बात है। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा भी है, जाना भी है कि सब कुछ निछावर कर दिया उन्होंने इस्लाम की राह में, अल्लाह के नाम पे। कितनी बड़ी बात है कि वाकई अगर हम इस पे गौर करें नाजरीन के, अल्लाह ताला ने तो जो जिस तरह से उन्हें गिफ्टेड बनाया, जिस तरह से उनको नवाजा कि वो काबिल भी थे, ज़हीन भी थे, और उनका ख़ुद से किरदार जिस तरह का हम कह रहे हैं कि वो सादिक भी थे। कितनी बात है रिजवाना बाजी, अगर हम गौर करें कि वो एक सोहबत तो ज़ाहिर है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी अपनी पर्सनैलिटी उतनी जो है नेक और जो है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से मैं कहूँगी कि शमामा किसी रोशन चिराग से रोशनी लेने के लिए जी आपके अंदर भी कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए ना जी। दूसरों की सोबत से जी वही कमा हको थोड़ा बहुत तो फैज़ सभी हासिल करते हैं जी। हर कोई, किसी को जो फैज़ मिलता है वो अपनी उसके अंदर की जो कैपेसिटी होती है, उसके अंदर जो गहराई होती है उसके मुताबिक मिलता है। आप देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में तो सभी सहाबा थे, लेकिन हर सहाबी अबू बकर सदीक तो नहीं बने ना। बेशक बेशक बेशक। तो हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अपनी जो डेप्थ थी, अपनी जो उनकी शख्सियत की हुस्न जमाल था और शख्सियत की गहराई थी जी, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कुछ अब्जॉर्ब किया। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए रिजवाना बाजी, जिस तरह से उनकी अपनी पर्सनालिटी अल्लाह ने जिस तरह से उनको नवाजा, यानी कि वो जैसे अभी रिजवाना बाजी ने बताया कि इंटेलेक्चुअल थे, ज़हीन थे, उनके अंदर एक ख़ुद से इल्म हासिल करने का शौक़ था और इल्म हासिल भी किया। उसके अलावा बहुत बड़ी बात ये है कि वो बिज़नेसमैन थे, और ना सिर्फ वो बिज़नेसमैन थे, वो इंसान थे जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना सब कुछ निशावर किया। जब ज़रूरत हुई अल्लाह ताला की राह में उन्होंने ख़र्च किया, बगैर सोचे समझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन खुशकिस्मतों में से थे कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कदम उनके साथ थे। और इसी तरह से हम आज इस मौजू पे बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आ गई में एक बार फिर आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर। और जिस मौजू पे आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत और उनकी सीरत पे। हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। रिज़वाना बाजी, आप हमें बता रही थी कि आपकी शख्सियत कैसी थी, आपका किरदार कैसा था, और बहुत ही मुतासिर वाली, जिसे कहिए कि दिल चाहता है कि बस अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे कि हम किसी तरह से इतनी अजीम हस्तियों की जब बात करते हैं तो हम कुछ ना कुछ हम भी उनसे सीख लें और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम अमल भी कर सकें। जी आमीन शमामा। और इस तरह के प्रोग्राम्स का नाजरीन मकसद भी यही है कि एक तो यह है कि हम अपने आप को
اس طرح کی ہستیوں کے محبان میں، قدردانوں میں شامل کر لیں، اور شاید اس طرح سے ان کی ہمسائیگی ہمیں عطا ہو جائے آخرت کے دن۔ ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اسکرین پہ ٹیلی فون نمبر آ رہا ہوگا، آپ فون کیجئے، اپنے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے، کوئی آپ کو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ بات شیئر کرنی ہے تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ جی رضوانہ باجی۔ اور دوسری یہ بات شمامہ کہ ہم ان کی زندگی کے ان روشن پہلوؤں سے سیکھیں۔ جی ہم دیکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ان ہستیوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اور اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا اپنے دلوں میں چراغ جلا کر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا حسین بنایا اور اتنا قابل مثال بنایا کہ یہ لوگ رہتی دنیا تک کے لیے، انسانیت کے لیے مینارہ نور بن گئے ہیں، ہدایت کے چراغ بن گئے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بلند و بالا مقام رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے شمامہ میں پڑھ رہی تھی آپ کا حلیہ مبارک نا، تو مجھے بڑا اچھا بھی لگ رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ جو آپ کا زہد، تقوی اور آپ کی قناعت والی اور فقر و فاقہ والی طبیعت جو ہے اس کو دیکھیں، پھر آپ کی شخصیت کے بارے میں دیکھیں، تو وہ سائیڈ بائی سائیڈ بالکل ایک دوسرے سے میچ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہمیں پتہ ہے کہ آپ جو ہے متناسب قد و قامت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دبلے پتلے سے تھے، سمارٹ سے تھے، آپ کے گھنگریالے بال تھے، اور آپ کا چہرہ جو ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کا چہرہ ذرا بھاری ہوتا ہے، بھرا بھرا سا ہوتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھرا ہوا نہیں تھا، چہرہ بھی دبلا پتلا سا تھا، اور آپ کی شخصیت پر اور آپ کے چہرے پر متانت اور سنجیدگی کا ایسا غلبہ تھا کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کا عزت اور احترام سے نگاہیں جھکانے کو دل چاہتا تھا۔ تو آپ کی شخصیت کے انہی پہلوؤں کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ رسپیکٹ بھی دیا جاتا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین، ان کی شخصیت کے پہلوؤں میں سے شمامہ ایک پہلو آپ کا زہد ہے۔ آپ یعنی انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہستی جو ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ قریش کے امیر ترین اور کامیاب ترین تاجر ہیں، سب سے زیادہ آسودہ حال ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ میں فقر و فاقہ اور زہد اتنا غالب ہے، اور آپ کی زندگی اتنی محتاط ہے کہ آج کل ہم کہتے ہیں کہ جی جو جتنا زیادہ چرب زبان ہے، چکنی چپڑی باتیں کر لیتا ہے، وہ اتنا ہی کامیاب بزنس مین ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گفتار میں شمامہ ویسے تو ہمیشہ محتاط رہے، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ اس بات پہ اتنے محتاط تھے اور اپنے قول اور فعل میں اتنی احتیاط برتتے تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ مبارک میں پتھر ڈال کے رکھتے تھے، اور وہ پتھر اپنے منہ سے اس وقت نکالتے تھے جب کوئی ضروری بات کرنی ہوتی تھی، وہ ضروری اور مختصر بات کرتے تھے اور اس کے بعد پتھر دوبارہ اپنے منہ میں ڈال لیتے تھے۔ یعنی اتنی عظیم اور بلند مرتبت ہستی کہ جن کی تعریف خود آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، ان کو غلطی کا اتنا اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں میری زبان سے کوئی ایکسٹرا کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ غلط بات تو کیا، وہ ایسی ہستیاں شمامہ کہ جو کہتے ہیں کہ فضول بات نہ نکل جائے، فضول بات نہ نکل جائے، سبحان اللہ۔ مباح سے بھی وہ ڈرتے تھے کہ ہم مباح نہ کر دیں کہیں۔ کیا بات، نہیں، آپ اپنی زبان کو یا تو ذکر و اذکار میں مصروف رکھتے ہیں
یا پھر کوئی انتہائی ضروری بات ہو، اس کے علاوہ منہ میں پتھر ہے. مکہ کے اور مدینہ کے کامیاب تاجروں میں، قریش میں کے کامیاب ترین تاجروں میں آپ کا شمار ہے، انتہائی آسودہ حال ہیں لیکن گھر میں فاقے ہیں. اور شمامہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور بے اختیار انسان کہتا ہے کہ واہ یہ کیسی ہستیاں ہیں، یہ کتنے عظیم لوگ ہیں. بالکل آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ انسان جب امیر ہوتا ہے عموماً ایسے ہی دکھنے میں آتا ہے کہ تجارت کر رہا ہے یا کچھ بھی، اگر وہ امیر ہوتا ہے تو اس کو اور لالچ اور ہوس ہو جاتا ہے دولت کمانے میں. لیکن کچھ ایسی بھی ہستیاں ہیں کہ جن کو واقعی اگر ہم سوچیں تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے کہ مطلب آپ بتا رہی ہیں کہ وہ کھانا نہیں کھانا اور جس طرح سے گھر میں فاقہ ہو جاتا تھا. شمامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہم سب نے پڑھا ہوگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک غزوہ کا موقع تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں جہاد پر جانا ہے تو ڈونیشن کا کہ جو بھی جہاد کے لیے کچھ ڈونیٹ کر سکتا ہے تو کرے نا. تو سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لے کے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اس اعلان سے. وہ کہتے ہیں کہ میرا اس وقت حالات بہت ہی آسودہ تھے تو میں نے سوچا کہ ہمیشہ ابو بکر جو ہیں نا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مجھ سے آگے ہی رہتے ہیں تو آج تو میں ضرور آگے نکل جاؤں گا کیونکہ میرے حالات بہت اچھے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا اور گھر کا آدھا سامان لے کر آ گیا. اسی طرح سے دوسرے صحابہ اکرام نے بھی کیا. کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا سبھی لے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے لیے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر آئے ہوں. اور آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی دیواریں، اس وقت مٹی کی بنی ہوئی دیواریں ہوتی تھی نا، تو ابھی بھی دیہاتوں میں ایسے ہوتا ہے. میں گاؤں میں گئی تو میں نے دیکھا کہ خواتین جو ہے نا وہ سوئی جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا دیتی تھیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی دیواروں کو ٹٹول رہے تھے ہاتھ سے ایسے ایسے کہ کہیں کوئی سوئی ان کی اہلیہ نے دیوار کے ساتھ لگائی ہو تو وہ سوئی نہ رہ جائے کہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تصور کر سکتے ہیں. کیا بات ہے رضوانہ جی. دیکھیے کہ یہ تو ویسے تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے کہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور ہمارے صحابہ اکرام نے بھی اس طرح سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کاش کہ ہم بھی ایسے مقابلے کریں. ویسے تو آج کل خواتین کے جو ہے نا زیور اور کپڑوں کے مقابلے ہوتے ہیں اور آدمیوں کے تو اس سے بھی بڑے مقابلے ہوتے ہیں. گاڑی کا ماڈل کیا ہے، کتنی پرانی ہے، کون سی کمپنی کی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ نا. اللہ ہدایت دے ہمیں واقعی کہ اگر ان ہستیوں کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو واقعی ہماری دین اور دنیا دونوں سنور جائے. شمامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں کہ ایک وقت میں قریش کے سب سے زیادہ امیر اور کامیاب تاجر ہیں جی، اور دوسرے وقت میں حالت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو خلیفۃ المسلمین بنایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ظاہر ہے گھر والوں کا پیٹ تو پالنا تھا، رزق تو کمانا تھا، تو سفر تجارت پر جانے لگے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور روک دیا کہ اب آپ نہیں جا سکتے، آپ تجارت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس وقت خلیفۃ المسلمین ہیں. تو اس وقت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے انتہا اصرار پر اپنا وظیفہ مقرر ان کا کیا گیا. اور وظیفہ کیا تھا
کہ اس وقت کے جو ایک ادنا مزدور جتنا اپنا وظیفہ لیتا ہے اجرت لیتا ہے اتنی آپ کی اجرت رکھی گئی. کہاں سب سے زیادہ امیر تاجر اور کہاں یہ کہ وہ ایک مزدور کے مطابق اجرت لے رہے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ بھئی میری قابلیت کے مطابق وظیفہ ہونا چاہیے, لیکن نہیں. آپ میٹھے کے شوقین تھے. اچھا. تو آپ کی اہلیہ کو بہت خیال آیا کہ مدت ہو گئی ہے, کوئی میٹھا افورڈ ہی نہیں کر سکے کیونکہ بیت المال سے وظیفہ اتنا کم تھا. تو انہوں نے خاموشی سے جو آٹا آتا تھا اس میں سے ایک مٹھی روزانہ کا آٹا نکالنا شروع کیا. اچھا. کہ روزانہ کی تھوڑی تھوڑی تنگی کو برداشت کر کے ایک مٹھی آٹا جمع کرنا شروع کیا. جب انف ہو گیا تو اس آٹے کا انہوں نے حلوہ بنا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. تو آپ نے حلوہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا ہے. تو انہوں نے ماجرا سنایا کہ میں نے یہ کیا. آپ نے اسی وقت جو ہے جو آپ کے گھر میں وظیفہ ہوتا تھا اس میں سے اس مٹھی بھر آٹے کا ڈیلی وظیفہ جو ہے وہ کم کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ انہیں لگا کہ شاید یہ تھوڑا ایکسٹرا ہے. تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے. شمامہ, ہم جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے, لیکن ہم کہاں سے وہ عظیم کردار اور وہ کشادہ دلی اور وہ صبر و استقامت لے کر آئیں کہ ہم یہ کر سکیں. بے شک بس دعا کر سکتے ہیں. دعا کر سکتے ہیں. رضوان باجی دیکھیے, مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ جنت نصیب ہو, جنت الفردوس نصیب ہو, ان سب کی ہمسائیگی نصیب ہو. اللہ کرے, آمین, اللہ کرے ہم لوگوں کو نصیب ہو. لیکن اگر ہم اعمال پہ غور کریں تو ہمیں کتنا کچھ درست کرنے کی ضرورت ہے, کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے درست کہا شمامہ, اور جو ناظرین ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور اہم ترین کام ہیں ان میں سے ایک کام جو ہے نا شمامہ, پرائیورٹی کام جو ہے جی, وہ یہ ہے کہ اپنی فکر کا قبلہ درست کر لیں, ترجیحات مقرر کریں. پرائیورٹیز ہماری کیا ہے؟ ہم لوگ بس جیتے جا رہے ہیں, جینے کو جی رہے ہیں جی, ہماری کوئی پرائیورٹی نہیں ہے. ہم کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے, کچھ پلان نہیں کرتے ہیں. ہم اپنا دن جو ہے بس اٹھتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں. کوئی سمت نہیں ہوتی ہے, کوئی پلاننگ نہیں, کوئی پلان نہیں ہوتا ہے, کوئی منزل نہیں ہوتی, کوئی سفر کا راستہ نہیں ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ترجیحات مقرر کی. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شمامہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں میری جو پسندیدہ چیزیں ہیں اس میں سے نماز ہے اور صالحہ عورت ہے اور خوشبو ہے. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں. سبحان اللہ. میری بھی اس دنیا میں 3 پسندیدہ چیزیں ہیں. ارشاد فرمایا کہ بتائیے آپ کی کیا 3 پسندیدہ چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری پہلی پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میں آپ کے رخ انور کی زیارت کرتا رہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمایا کہ میری دوسری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میں آپ کی صحبت میں بیٹھا رہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. فرمایا کہ میری تیسری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میں اپنا مال آپ پر خرچ کروں. کیا بات ہے, اللہ اکبر. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری ایک پسندیدہ چیز, مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا قبلہ و کعبہ اور سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھ دیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک کال بھی لیتے ہیں. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. علیکم خوش السلام آمدید ہمارے ورحمۃ پروگرام میں. جی میں مسز آفتاب بول رہی ہوں. اللہ. جی بہن خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تھینک یو جی. بہت خوشی ہوئی ہے اپنی زبان میں سیکھنے کو, بولنے کو, بات چیت کرنے کو. یہ کسی کی مہربانی پہ, ہم غریبوں پہ انہوں نے رحم کیا ہے. بہت مبارک ہو اس کے اردو اسپیکنگ کی. دوسرا بات یہ ہے کہ یہ کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے کو سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا. اگر صدیق گھر میں وہ کہتے ہیں صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس, پروانی کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ ہے کہ ان کے صبر تھے, وہ اپنے صبر سے کام لیتے تھے. اور ہمیں بھی چاہیے ایک دوسرے کی آج جو وقت گزر رہے ہیں, کسی کی ہمدردی ہے, کسی کے بچے کو ایسے ہوا ہے, اس کے زیادہ ہمدردی بانٹے کہ اس کو پتہ ہو کہ میرا بھی یہاں کی دنیا میں, جیسے ہم لوگ اکیلے رہتے ہیں. کوئی خوش نصیب ہوگا جن کے یہاں کوئی رہتا, ہمارا تو کوئی رہتا نہیں, سوائے بچوں کے. بچے بھی دور دور رہتے ہیں. اب میرا بڑے سے چھوٹا بیٹا جو اس کو یہ آج کل کی خبر اس میں بیمار ہو گیا. وہ میں اللہ پاک اس کو زندگی سے دے. میں رہتا ہے جانا آنا بھی پھانڈا. میں ایک چیز میں حل ہوئی کہ میری دونوں ٹانگیں کام کرنے سے چلی گئی ہیں. ٹانگ ٹوٹی ہے تو اس کے بعد دوسری بھی چلی گئی. اب پورے سال سے زیادہ میں بیٹھتی ہوں. اب میں پانی پینے کے لیے بھی تڑپ جاتی ہوں. یا اللہ یا اللہ. تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے میں جاتی پھرتی تھی, میں لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کی ہیلپ کرتی تھی. ابھی کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا تھا نہ مانگا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے آج وقت یہ ہے کہ میں چل پھر نہیں سکتی, میں حاضر ہو گئی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے میری بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو اسم بمسمہ بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین آمین. شمامہ بڑی خوبصورت نام والی بڑی پیاری ہماری بہن تھی اور بڑے روشن دل اور دماغ والی بہن. اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی صحت زندگی دے. اللہ کرے کہ یہ ایک بار پھر اپنی دونوں ٹانگوں پر کھڑی ہوں اور اللہ پاک ان کو کسی کا محتاج نہیں کرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین ہم ذکر کر رہے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی زندگی سے ہمیں سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ہستیوں کے بارے میں سنتے تو ہیں شمامہ, جی بہت کچھ جانتے بھی ہیں, ان سے یقیناً محبت بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے سیرت اور کردار کو اپنی زندگی پہ لے کے آ جانا بالکل یہ نہیں کر پاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی خاتون تھیں اور ان کا کوئی بھی نہیں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کے گھر میں جا کر کھانا گھر سے لے کر جاتے, ان کو کھانا کھلاتے, پانی پلاتے, ان کو گھر کی صفائی کرتے. اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بھی ہمیں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. بے شک. ہم عابدہ بہن کا فون کال آئی, بڑی باعزت اور باہمت عورت ہیں یہ, اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں, لیکن ان کی یہ کال ایک سوسائٹی کے لحاظ سے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کوئی کم مسلمان نہیں ہیں اس ملک میں, لیکن ہم لوگ اپنی ذات میں اور اپنے معاملات میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہمسایوں میں ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی خبر ہی نہیں, کوئی خبر نہیں ہے. اب دیکھیے کہ یہ بزرگ خاتون ہیں اور یہ اکیلی رہتی ہیں, ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بعض اوقات وہ پانی کے لیے بھی ترس جاتی ہیں کیونکہ وہ اٹھ نہیں سکتی ہیں. پانی ہے لیکن ایکسس نہیں ہے, جا کے پی نہیں سکتی ہیں.
اللہ ताला हम सब पे रहम फरमाए, हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। बिल्कुल। रिजवाना बाजी, बिल्कुल 4-5 मिनट रह गए। मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह मुसलमान की रहनुमाई फरमाई? शमामा, ये वो मुश्किल तरीन वक्त था मुसलमान उम्मत पे कि उस वक़्त अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्ती मौजूद ना होती तो जाने क्या हो जाता कि जिस वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे पहाड़ जैसा हौसला रखने वाली हस्ती भी जो है तलवार लेके खड़ी होगी और कहा कि अगर किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं तो मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। अरब के लोगों में असबियत बहुत है। अच्छा। उन लोगों में ये चीजें वापिस आ जानी थी। उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और रकीकुल कल्बी की वजह से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए तो फरमाया कि आयशा अबू बकर से कहिए कि वो नमाज मेरी जगह पढ़ा दें। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद आपसे बहुत बेहद इंतहा प्यार करते हैं और रकीकुल कल्ब भी हैं, वो आपकी जगह पर खड़े नहीं हो सकेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्हें कहिए, तो उन्होंने पढ़ाई। तो इतने रकीकुल कल्ब, इतनी मोहब्बत करने वाले, इतने इमोशनली अटैच्ड, इस मुश्किल वक्त में उन्होंने इस तरह से मुसलमान उम्मत को संभाला और कहा कि अगर तुम्हारा इस बात पे यकीन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के नबी और बंदे हैं तो जान लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। मौत सिर्फ खुदा को नहीं है, हर इंसान को मौत है। तो उस वक़्त जिस तरह से आपने मुसलमान उम्मत की वो जो है ना हचकोले खाती हुई नाव को सहारा दिया, वो मिसाली है। क्या बात इसी तरह से आपके बहुत सारे और भी कारनामे, जैसे फितना इर्तदाद है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस्लाम से मुड़ने का सोचने लगे, ज़कात के बागी हो गए, कुछ लोगों ने नबूवत का ऐलान कर दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंतहाई सख्ती से और मजबूती से उन सारे मुश्किल हालात का मुकाबला किया और खड़े रहे। इसी तरह से हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तैयार किया था, बहुत से सहाबा इकराम का ओपिनियन था कि ये मुश्किल वक्त है, इनको नहीं भेजा जाए। लेकिन आपकी बहादुरी देखिए कि आपने कहा कि अगर मुझे इस बात का यकीन हो कि इनको भेजने के बाद मुझे जंगली जानवर उठा के ले जाएंगे तो मैं फिर भी इस लश्कर को नहीं रोकूंगा। सुभान अल्लाह। तो इसी मतलब तरह कितनी से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, कितना उन्होंने अपने जो उनका इरादा था उस पे पुख्ता। और कुरान जो है शमामा, इससे पहले कुरान पाक आयात में मुख्तलिफ सहाबा के पास मौजूद था। जब एक जंग में झूठे नबूवत के दावेदार की सरकूबी करने के लिए मुसलमान गए तो 70 हुफाज शहीद हो गए। तो फिक्र हुई कि कुरान पाक की हिफाजत, तो हज़रत उमर फारूक आए तो नबी हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक को जमा किया और ये आपकी बहुत बड़ी खिदमत है। क्या बात है। और ये खिदमत नाजरीन, ये वो खिदमत है कि जो हम सब के लिए जो है और इस बात की हम सब के बाद भी ये खिदमत जो है कायम रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा नाजरीन, आज जो हमने जिस मौजू पे हमने बात की है, मैं यकीन जाने के बड़ा मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा, ईमान ताज़ा हुआ और इंशाल्लाह मेरा और आपका अपने से ये अहद है कि हम इंशाल्लाह अमल करेंगे और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अमल भी करें और अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए। नियत करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे कि हम ज़रूर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस प्रोग्राम को ज़रूर सीखा है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़।